بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ انسان کوئی درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، انسان اشرف المخلوق ہے، اسے چاہیے کہ اپنے رب کی رضا میں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میں جیسا چاہوں، میں جیسا کہوں، میرے بندے اس کی فرما برداری کریں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں، اس لیے کہ ان کی بھلائی اور ان کی کامیابی اسی میں ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر دل و جان سے عمل کریں۔ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ ہر کمپنی اپنے پروڈکٹ کے بارے میں، ہر کارخانے والا اپنی مصنوعات کے بارے میں زیادہ واقف ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پہ یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، یہ سامنے رکھا ہوا ایک کیمرہ ہے، تو اس کو بنانے والے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے تو یہ دیر پا رہے گا، لانگ لائف رہے گا، اور کس طرح سے اس کو استعمال کریں جس کی وجہ سے یہ بہت جلد خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ یوزر گائیڈ، یوزر مینول کے ساتھ میں اس بات کو مینشن کرتے ہیں کہ اس کو انسٹال اس طرح سے کریں، اس کو یوز اس طرح سے کریں، اس کو ان باکس اس طرح سے کریں، سمجھے نا؟ وہ اس میں اس کی پوری تفصیلات لکھتے ہیں، آپریٹنگ ٹرم جو ہیں وہ لکھتے ہیں، اور آخر میں لکھتے ہیں نوٹ کر کے کہ وارننگ کر کے کہ اگر اس کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرو گے تو کمپنی اس کی وارنٹی بھی لیتی ہے اور گارنٹی بھی دیتی ہے، اور اگر بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو استعمال نہیں کرو گے، اس کے خلاف کرو گے تو کمپنی نہ اس کی وارنٹی لیتی ہے نہ گارنٹی لیتی ہے۔ وارنٹی کا معنی یہ ہے کہ کوئی پارٹ خراب ہو گئے تو صرف پارٹ بدل دے، اور گارنٹی کا مطلب یہ ہے کہ پورا نیا پیس دے۔ تو جب دنیا کی مصنوعات اور دنیا کے پروڈکٹ تیار کرنے والی کمپنیاں، فیکٹریاں، وہ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں تفصیلات جانتی ہیں اور سامنے والوں کو تفصیلات سمجھاتی ہیں اور بتلاتی ہیں۔ رب کائنات نے انسانوں کو بنایا، ہم خود بخود دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، ہمارا پیدا کرنے والا مالک حقیقی اللہ ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں۔ لہذا وہ خالق اپنی مخلوق کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کن چیزوں میں اس کا فائدہ ہے اور کن چیزوں میں اس کا نقصان ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل قرآن پاک میں واضح فرمائی کہ یہ کام کرنا اور یہ مت کرنا۔ کئی مرتبہ ہم لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور ہم عقل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے منشے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ عقل فیل ہے۔ ہر چیز کا ایک اسکیل ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک ترازو ہوتی ہے۔ آپ سونے کو اگر تلوانا چاہیں، 1 تولہ 2 تولہ سونے کو تلوانا چاہیں تو لکڑی کی جو بخار ہوتی ہے، لکڑی جہاں بخاری کہتے ہیں نا، جہاں لکڑیاں بکتی ہیں، تعمیر کی لکڑی اور جلانے کی لکڑی بکتی ہیں، تو ان کے ایک ترازو ہوتی ہے۔ تو آپ 10 گرام 5 گرام سونے کا وزن لکڑی کی بخار والی ترازو پہ نہیں لے سکتے، وہ ججمنٹ دے ہی نہیں سکتا، وہ ترازو اس کے لیے بنی نہیں ہے۔ اور لکڑی کا وزن آپ سونے کے ترازو پہ تلوا نہیں سکتے،
اس لیے کہ وہ ترازو اس کے لیے نہیں بنی، اس کے تولنے کی ترازو الگ اور اس کے تولنے کی ترازو الگ۔ سونے کی ترازو اتنی صاف ستھری اور ایسے پرسکون ماحول میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ شیشے کے اندر بند ہوتی ہے 3 سائڈ سے، تاکہ ہوا کا جھونکا بھی اس کو متاثر نہ کرے، اس لیے کہ اگر ہوا کا جھونکا بھی اس کو لگا تو اتنی لطیف ہے کہ سونے کا ایک دم سے کریکٹ وزن نہیں معلوم ہو سکتا، یہ تو کم ہوگا یہ زیادہ ہوگا۔ تو ہم شریعت اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منشاؤں کو عقل کی ترازو میں تولنا چاہیں تو یہ ترازو فیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی حکمتوں اور منشے کو یہ عقل کی ترازو نہیں پرکھ سکتی۔ اس لیے کہ انسان کی ہر چیز محدود ہے، اس کی سوچ محدود، اس کی عقل محدود، اس کی نگاہیں محدود، کچھ کلومیٹر کا دیکھتی ہے اس کے بعد آگے صحیح ججمنٹ نہیں دیتی۔ یہ گھوڑے کو گدھا سمجھے، گدھے کو بھینس سمجھے، دور سے کسی چیز کو لگتا بھینس آ رہی ہے، لگتا ہے کہ گھوڑا آ رہا ہے، قریب آیا تو پتہ چلا گدھا تھا، معلوم ہوا اس کی بینائی کی رینج محدود ہے، کانوں کی سماعت محدود ہے، وہ ایک رینج تک سن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سن سکتا۔ آنکھیں ایک رینج تک دیکھ سکتی ہیں، نہ بہت دور کا دیکھ سکتی ہیں نہ بہت قریب کا۔ کتاب کو لے کے آپ آنکھ سے یوں لگا لو دکھے گا، اگر آپ اپنے ہاتھ کو یوں آنکھ سے لگا لیں تو یہی پتہ نہیں چلے گا کہ کتنی انگلیاں ہیں، کتنے پورے ہیں، اس میں کتنے نشانات ہیں، معلوم ہے نہ قریب کا دیکھ سکتی ہے نہ دور کا دیکھ سکتی، درمیان کی ایک رینج ہے اس میں وہ کام کرتی ہے۔ تو انسان کی ہر چیز محدود، اس کی نگاہیں محدود، اس کے کان کی سماعت محدود، اس کی سوچ محدود، اس کا چلنا محدود، زیادہ دیر تک یہ چل نہیں سکتا، زیادہ دیر تک یہ کھڑا نہیں سکتا، چکرا کے گر جائے گا، زیادہ دیر تک یہ سو نہیں سکتا، زیادہ دیر تک یہ جاگ نہیں سکتا، ہر چیز اس کی محدود۔ تو محدود صلاحیت رکھنے والا انسان لامحدود ذات کا کیا ادراک کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، میری اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں ہم بغیر کسی سوچ بچار کے اس پر عمل کر لیں۔ آمنا و صدقنا، اور ایمان نام ہے اس چیز کا، کل ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم التصدیق کل ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو کچھ بتایا اس کی تصدیق کر رہا ہوں، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو شریعت کی تکمیل ہو رہی تھی، ترتیب دی جا رہی تھی، احکامات آئے دن آ رہے تھے، تو خواب کے ذریعے سے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ہدایات دی جا رہی تھی، اور وہ خواب صحابہ کرام بھی کئی مرتبہ دیکھتے تھے، چنانچہ اذان وہ صحابی کے خواب کی وجہ سے مشروع ہوئی۔ اللہ کی شان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا صحابہ کرام سے، بھئی کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ تو کسی صحابی نے کہا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کر رہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو صحابہ اس کو یہ سمجھے کہ بس تیاری کرو فوراً نکلنا ہے، چنانچہ وہ تو گھر گئے اور تیاری کر کے سواری لے کر وہ تو آگے دروازے پر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہی تو دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، یہ تھوڑی دیکھا کہ ابھی کر رہے ہیں، ابھی کرنا ہے، خیر جب تم تیاری کر کے آ گئے تو چلتے ہیں۔ چنانچہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہوئے، اور لوگ چوری چھپے نکلے تھے۔ چنانچہ جب یہ پورا کا پورا قافلہ مکہ مکرمہ کے قریب شمیسیہ ایک جگہ ہے نام کی جگہ، وہاں جا کے ٹھہرا تو مکہ والوں کو پتہ چلا کہ یار یہ سارے کے سارے بھگوڑے جو بھاگ گئے تھے مکہ چھوڑ کر، یہ واپس آئے تھے، حملہ کرنے تو نہیں آئے۔ چنانچہ ایک شخص جو بعد میں صحابی بنے، انہوں نے لمبا رن لیا، بہت لمبا، اور ان کی بیک سائڈ میں گئے کہ یہ کہاں کہاں سے چل کر آئے ہیں،
کافی کلومیٹر دور گئے اور انہوں نے نشان قدم کو دیکھا. کیا آج کے زمانے کی انٹیلیجنس ہوگی جی؟ تو انہوں نے نشان قدم کو دیکھ کر کہ او اس میں عمر بھی ہیں, اچھا اس میں ابو بکر بھی ہیں. گھوڑے کی لید یا اونٹ کی لید کو توڑ کے دیکھا, اس میں گٹھلی نکلی کہ اچھا یہ فلاں علاقے کی کھجور کھا کے چل رہے ہیں, اس علاقے میں بھی یہ رکیں. کیا اللہ پاک نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی. تو وہ اس بات کو کنفرم کر لیا کہ ان کے پاس ہتھیار کوئی نہیں ہے, یہ حملہ کرنے نہیں آئے, یہ تو عمرہ کرنے آئے ہیں. اب مکہ والے قبیلوں سے لڑ کے آپس کی جنگ کر کے بالکل ٹوٹ چکے تھے, بالکل ٹوٹ چکے تھے. اب ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی لڑنے کی, لیکن رسی جل گئی تھی, بل باقی تھے. رسی ایسے گول گول ہوتی ہے نا, اس کو جلا دو تو جل تو جاتی ہے, لیکن کہتے ہیں نا کہ جل تو گئی لیکن راکھ, اس کی جو راکھ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ بل ابھی باقی ہے, یعنی سیدھی نہیں ہوئی, ابھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے. تو یہ لوگ بالکل ٹوٹ چکے تھے مکہ والے, لیکن ابھی ان کے بل باقی تھے. تو چنانچہ ایک آئے اور آ کر کہنے لگے کیوں آئے ہو؟ عمرہ کرنا ہے. کہا کوئی عمرہ نہیں, یہاں سے بھاگ گئے ہو چھوڑ کر, کوئی عمرہ نہیں ہوگا. عمرہ ہوگا تو ایک شرط پر ہوگا, معاہدہ کرو. آپ کرو معاہدہ. چنانچہ قلم کاغذ جو روشنائی جو بھی تھی وہ معاہدہ لکھا گیا. اس میں ایک لفظ یہ بھی آیا کہ میں محمد رسول اللہ. کہا اسی پہ تو جھگڑا ہے, ہم آپ کو رسول اللہ مانتے کہاں ہیں, رسول اللہ مٹاؤ. اب جو صحابی لکھ رہے تھے ان کی تو ہمت نہیں ہوتی کہ میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ مٹاؤں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. آپ نے فرمایا کدھر لکھا آپ نے؟ کہ یہاں لکھا. آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کو مٹایا. خیر, پھر اس میں آخری ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کر مدینہ چلا گیا, تمہارا کوئی آدمی جو ہماری قید میں ہے, تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا, گھر واپسی کرنی پڑے گی. اور تمہارا اگر ہمارے اندر کوئی آ گیا, وہ تو آئے ہی اپنے گھر میں, اس کو ہم واپس نہیں کریں گے. کوئی دب کے فیصلہ ہو رہا. اب صحابہ کرام پیش میں آ رہے ہیں. کہا کہ ان کی کیا مجال جو ہمارے ساتھ میں اس طرح بات کریں, اللہ نے آج ہمیں قوت دی ہے. آپ نے کہا خاموش رہو. گویا صحابہ کرام کی فہم جہاں تک پہنچ رہی تھی وہ اور تھی, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ کچھ اور تھا. اور پھر لکھا کہ تم ابھی عمرہ کرنے آئے ہو, ابھی تم عمرہ نہیں کر سکتے, اگلے سال آنا. تو صحابہ کرام اس پر تلملا گئے کہ اللہ کے محبوب اتنا دب کے فیصلہ ہو رہے کہ چپ رہو, میری نگاہیں جو کچھ دیکھ رہی ہے تمہاری سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ رہی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے تھے؟ کہ آج تک ہم الیگل تھے, آج تک ہم الیگل تھے, غیر قانونی تھے. یہ بندھارن جو ہو رہا ہے, یہ معاہدہ ہو رہا ہے, ہم قانونی تو حیثیت مانی جا رہی ہے نا, ہم کو ہمیں کوئی طاقت تو مانی جا رہی ہے نا, تبھی تو ہم سے معاہدہ کیا جا رہا ہے. تو ہم اب رجسٹرڈ ہو رہے ہیں اس معاہدے کے ذریعے سے, تو فکر مت کرو, آئندہ انشاءاللہ مزے ہی مزے. اب تک تو ہم کہیں سفر نہیں کر سکتے, اب تو ہم تو کسی قبیلے سے ملاقات نہیں کر سکتے, اب تک تو ہم کھلے عام اپنے دین کی دعوت نہیں دے سکتے, کم از کم اب یہ ہمیں مان تو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, معاہدہ ہوا باقاعدہ, اللہ اکبر کبیرہ, معاہدہ ہوا. تو کئی مرتبہ چھوٹوں کی عقل وہاں تک نہیں جاتی جہاں بڑوں کی فہم جاتی ہے, اور سارے جھگڑے اسی پہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی سمجھ سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سمجھ فیل ہوتی ہے, اور دوسرے کی سمجھ سے کام لیتے نہیں ہیں, یہاں سے جھگڑا ہوتا ہے. چنانچہ جتنے لوگ اسلام کے احکام پر اعتراض کر رہے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جو اپنی عقل کے ترازو میں اسلام کے احکام کو تولنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کی ترازو اس قابل ہے ہی نہیں کہ عقل جو ہے شریعت جیسی, دین جیسی لطیف چیز ان کی ترازو میں صحیح ججمنٹ دے سکے, ان کی ترازو اس کا صحیح ججمنٹ دے سکے. ان کی عقل کی ترازو فیل ہے. وہ لکڑی کی بکھار لے کر بیٹھے ہیں, اور شریعت کا لطیف سونا اور ہیرے جواہرات اس لکڑی کی بکھار پر جو ترازو لگی ہوئی ہے وہ اس کو تولنا چاہ رہے ہیں, اور اس کی تول, اس کا وزن صحیح نہیں نکل رہا, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکار. اس لیے ایک عربی کا محاورہ ہے کہ انسان ہر اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس سے وہ واقف نہیں ہوتا. جب واقف ہوتا ہے کہ ہاں بات صحیح ہے,
پھر کہتے ہیں کہ گجراتی میں تمہاری بات کھری تھی، اس لیے کہ کسی نے سمجھایا تو سمجھ میں آ گیا. تو سمجھ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے. جو آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے میں کامل ہوں اور مجھے کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، گویا اس نے اپنی اصلاح کا دروازہ بند کر لیا. اب وہ کسی کی اصلاح کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے ذہن میں یہ دعویٰ طے کر رکھا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. اب اگر کوئی مجھے سیکھ دے گا، مجھے کوئی تعلیم دے گا، میری کوئی رہبری کرے گا، میں اس کی بات نہیں مانوں گا، اس لیے کہ مجھے تو سب کچھ پتا ہے. حالانکہ دوستو ہماری حیثیت دریا کی اس مچھلی کی طرح ہے کہ ایک چھوٹی مچھلی دریا کی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو یوں کہے کہ دیکھو تم چھوٹی ہو. میں ایک تجربے کی بات تمہیں بتاتی ہوں. اگر کسی پلاسٹک کی باریک سی مہین ڈوری کے اندر کوئی لوہے کی کوئی چیز لٹکی ہوئی ہو ایل شیپ میں، اور اس کے اندر کوئی چھیچڑا، کوئی گوشت کا ٹکڑا اس میں انگیج ہو، لگا ہوا ہو، خبردار اس کو منہ مت مارنا اپنی غذا سمجھ کر، اس لیے کہ اس گوشت کے لوتھڑے کے پیچھے ایک کانٹا ہے جو تمہارے منہ میں پھنس جائے گا. اور جب پھنسے گا اور تم اس کو کھینچو گی تو وہ ڈوری پکڑ کے کوئی باہر شکاری بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ چلے گا کہ کوئی مچھلی لگ گئی ہے تو زور سے جھٹکا دے کے تمہیں باہر نکال کے دریا سے پھینک دے گا. پھر تمہارے منہ سے کانٹا نکالے گا پھنسا ہوا اور تمہیں اپنے تھیلے میں بند کر کے لے جائے گا. کچھ پی وی سی جلنے کی اسمیل آ رہی ہے جی، وائر جلنے کی اسمیل آ رہی ہے. بیٹا دیکھو سسٹم یا کہیں باہر تو نہیں آس پاس میں کوئی پلاسٹک جلا رہا ہوں. بہرحال چوکنا رہنا چاہیے. اللہ حفاظت فرما. تجھے وہ باہر نکالے گا اور کانٹا تیرے منہ میں سے نکالنے کے بعد تجھے تھیلے کے اندر، جھولے کے اندر قید کر دے گا. پھر تجھے گھر پہ لے کے جائے گا، پھر تیز چھری سے تیرے پیسز اور ٹکڑے بنائے گا، صاف کرے گا. پھر اس کی عورت تیرے اندر مرچ مسالے اور نمک لگائے گی، کچھ دیر رکھ دے گی. اس کے بعد کڑھائی کے اندر کھولتا ہوا تیل چھوڑے گی، تیل چھوڑ کر اس کو کھولائے گی اور پھر تجھے ڈپ فرائی کرے گی. اس کے بعد چھلنی سے نکال کر پلیٹ میں تجھے سجائے گی اور دسترخوان بچھے گا اور یار دوست احباب سب بیٹھیں گے اور 32 دانتوں کے درمیان چبا چبا کے تجھے کھائیں گے. اب اگر چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی کی اس نصیحت کو مان لیتی ہے، قبول کر لیتی ہے تو اس کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں مانتی تو اسی کا نقصان ہے. اور اوپر سے حجت کرتی ہے، کہاں ہے کانٹا، کہاں ہے ڈوری، کہاں ہے شکاری، کہاں ہے اس کا جھولا اور تھیلی، کہاں ہے اس کی چھری، کہاں ہے کڑھائی، کہاں ہے تیل، کون مجھے کاٹے گا. یہ سب بیکار ہے. تو چونکہ اس کی عقل چھوٹی ہے، اس کی عقل محدود ہے، اور بڑی مچھلی کے تجربات بڑے ہیں، اس کی عقل بڑی ہے، وہ اپنی بڑی عقل کے ذریعے سے چھوٹے عقل والے کی رہبری کر رہی ہے. اس کی خوبی اور کامیابی اس میں ہے کہ وہ بڑی عقل والے کی بات کو مان لے، اور اگر نہیں مانے گی تو نقصان اٹھائے گی. ٹھیک بالکل اس طرح اللہ رب العزت جو میرے اور آپ کے خالق و مالک ہیں، اللہ رب العزت جو میری اور آپ کی عقل کے خالق و مالک ہیں، میرے اور آپ کے نفع اور نقصان سے واقف ہیں، انہوں نے جو ہدایات اور گائیڈ لائن مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے ذریعے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی ہیں، اگر ہم ان کو مان لیں خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اور اگر نہیں مانیں گے، اپنی عقل کی ترازو پر اللہ کے احکام کو پرکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں. ہم پھر چھوٹی مچھلی کی طرح دھوکہ کھا جائیں گے. بات سن رہی ہے؟ اس لیے بڑوں کی بات کو مانو. اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. دنیا کا کوئی باپ، دنیا کی کوئی ماں اتنی بڑی خیر خواہ نہیں ہوتی جتنا کہ پیارا رب اور پیارے نبی ہمارے خیر خواہ ہیں. لہذا ان کی جو روشن تعلیمات ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ کے احکام کو دل و جان سے قبول کریں، ایکسیپٹ کریں، اس پر عمل کریں. دنیا میں بھی کامیابی مقدر بنے گی اور آخرت میں تو ہے ہی اللہ پاک نے جنت ہمارے لیے آپ کے لیے بنائی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ رہو.
ایک جگہ فرما ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ رب العزت کے ولی ہوتے ہی متقی ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب کو ایک ولایت ملتی ہے اللہ کی، اس کو ولایت عامہ کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھتے کے ساتھ ہی اللہ پاک رجسٹریشن فرما دیتے ہیں ولایت کا، وہ ایک ولایت عامہ تو ہم سب کو مل گئی کلمہ پڑھتے، لیکن ایک ہے ولایت خاصہ۔ ولایت خاصہ ملتی ہے تقوی پر۔ جتنا زیادہ ہم تقوی اختیار کریں گے اتنی زیادہ اللہ کی ولایت اور قرب میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے خوف کھانا، اس سے ڈرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، یہ ہے تقوی۔ اس کو مثال سے سمجھیں، دو بچے آپس میں شرارت کر رہے ہیں، ایک بچے نے کوئی اخلاقی غلطی کر لی، دوسرا کہتا اچھا ایسا کرتا ہے، تیرے ابا سے کہوں گا، نہیں بھائی ابا سے مت کہنا، پلیز ابا سے مت کہنا۔ تو یہ بچہ کیوں ڈر رہا ہے اپنے ابا سے؟ کیا اس کے ابا شوٹر ہیں، مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں؟ کیا اس کے ابا قاتل ہیں؟ کیا اس کے ابا ظالم ہیں؟ نہیں، ظالم نہیں ہیں، مشفق ہیں، محبت والے ہیں۔ تو پھر یہ ڈر کیوں رہا ہے؟ یہ ڈر اس لیے رہا ہے کہ اپنے باپ کی محبت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ جو باپ میرا اتنا پیارا ہے کہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، پڑھنا لکھنا سکھایا، ہر موقع پر میری ضرورت کا خیال کرتے ہیں، میرے شوق کی تکمیل کرتے ہیں، اس باپ کو جب پتہ چلے گا میں نے ایسی اخلاقی حرکت کی ہے، میں نے اس طرح کی نافرمانی کی ہے، تو باپ کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ تو باپ کی عظمت کی وجہ سے بچہ باپ سے ڈر رہا ہے، اس کے ظالم ہونے سے نہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے، تو بندہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم سمجھ کے نہ ڈرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ڈرے۔ جس رب نے مجھے چلنا سکھایا، جس رب نے مجھے سانس لینا سکھایا، جس رب نے میری تربیت فرمائی، جس رب نے مجھے پیدا کیا، جس رب نے مجھے عزتیں عطا فرمائی اور اس دھرتی کے اوپر عزتوں کے ساتھ سینہ تان کے چلنے کی توفیق دی، ہائے ہائے میں اس رب کی نافرمانی کروں؟ میں اگر ایسا کروں گا، اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا، اس رب کو کیسا لگے گا؟ تو اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرنا، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ ہم موقع کا تقوی استعمال کرتے ہیں۔ سامنے سے کوئی بہو بیٹی کسی گزر رہی ہے اور ہم ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں ہمیں سب نیک لوگ سمجھتے ہیں، تو ہم نظریں نیچے جھکا کے چلیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب لوگ عزت کا مسئلہ ہے، وہ نظریں اٹھا کے چلوں گا تو لوگ کہیں گے لو یہ بزرگ ہے، یہ بھی نظریں اٹھا کے چل رہے ہیں۔ اب یہ تقوی جو ہے موقع کا تقوی ہے، ابن الوقت ہے یہ، اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر برابر ٹکا کے دیکھتا ہے۔ تو ہم کون ہیں؟ جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی، اللہ حفاظت فرمائے۔ مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائی میں شیطانوں کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں۔ ہائے ہائے، جبکہ تقوی اس چیز کا نام ہے سب کے سامنے ہو تو بھی اللہ سے کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ سے بچیں، اور تنہائی میں ہو تو بھی اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے بچیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شہزادہ تھا، باغ کا مالک تھا، باغ کے اندر اس نے ایک مالی کو اپنی فیملی کے ساتھ اسٹے کرایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک باغ میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ باغ کی مالک کی جو بیوی ہے بڑی خوبصورت ہے، جوان العمر ہے، اس کی نظر میں اس کے دل میں کھوٹ آ گئی۔ تو اس نے مالک کو بلایا اور کہا لو بھائی کچھ پیسے اور ان بچوں کو لے کے جاؤ اور بازار گھما کے لاؤ، کچھ چیزیں میرے لیے لے کر آؤ، پھر اپنے لیے لے کر آؤ۔ اور اس طرح سے اس نے تنہائی پیدا کر لی۔ باغ کے مالک کو بیوی کو پتہ چل گیا، اوہو لگتا یہ ہے کہ آج میری عزت پر بنائی۔ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، میرے پیارے اللہ آپ نے میری جوانی محفوظ رکھا، مجھے آپ نے شادی شدہ بنایا، اللہ نکاح کے بعد بھی آپ نے مجھے محفوظ رکھا، میرے پیارے اللہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ آج میری عزت پر بن آئی ہے، اللہ آپ میری عزت کی حفاظت فرمائے۔ جب مالی چلا گیا دور اپنے بچوں کو لے کر، اس نے اس کی مالن کو بلایا اور کہا بھائی ادھر سنو، کہ وہ آئی جھکی جھکی نگاہوں کے ساتھ گھونگھٹ نکال کر کہا یہ کھڑکی دروازے بند کرو۔ اب اس کا شک جو تھا یقین میں تبدیل ہو گیا کہ واقعی
آج ہمارے مالک کی نظر ہمارے پر خراب ہو گئی ہے، آج ہماری عزت پر بنائی ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کھڑکی دروازے بند کرنے شروع کیے۔ جب سب بند کر دیے، ایک کونے میں کھڑی کھڑی رونے لگی اور دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے لگی، اللہ جی آپ کے علاوہ اس وقت آسمان کی چھت کے نیچے میرا کوئی محافظ نہیں ہے، جو میرا شوہر تھا، جو میرے معصوم بچے تھے، وہ سب تو چلے گئے، اللہ جی میں اب نہ جانے کیا کیا مناجات کر کے اس نے اللہ کو اپنا واسطہ بنایا۔ مالک نے اس کو آواز دی، کھڑکی دروازے بند ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس نے کہا جی سارے دروازے میں نے بند کر دیے، ایک کھڑکی مجھ سے بند نہیں ہو رہی۔ اب وہ ذرا بھاری بھرکم ہو کر آیا، کہا تو اتنی کمزور ہے، تجھ سے اس قلعے کی کھڑکیاں بند نہیں ہو رہی؟ کون سی کھڑکی ہے جو تجھ سے بند نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا صاحب جن کھڑکیوں اور دروازوں سے مخلوق دیکھتی ہے وہ تو میں نے سارے بند کر دیے، جس کھڑکی سے رب کائنات دیکھتا ہے وہ کھڑکی مجھ سے بند نہیں ہو رہی۔ بس اس انداز سے اس نے کہا کہ وہ شہزادہ کانپ اٹھا کہ میں کسی اللہ کی ولیہ کی عزت اور عصمت کو لوٹنے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ یہ تو اللہ کی کوئی ولیہ معلوم ہوتی ہے، کوئی متقیہ معلوم ہوتی ہے، اگر چالو پیلی ہوتی تو نہ جانے کب سے دروازے کھڑکی بند کر کے میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہوتی۔ یہ تو کوئی اللہ کی ولی ہے، اگر میں نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زلزلہ آئے اور میں اسی کے اندر دفن ہو جاؤں۔ بس کانپ گیا، قدموں میں گر گیا اور کہا اللہ کی نیک بندی میری اس راز کی بات سے پردہ رکھ اور میرے لیے اللہ سے توبہ کر اور میرے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ۔ تو دیکھیے اس عورت کے دل کے اندر تقویٰ تھا، اس کے تقوی نے نہ یہ کہ اس کو بچایا بلکہ اس کے تقویٰ کسی دوسرے ظالم کے دل پر بھی اثر انداز ہوا اور اس کو بھی بچا لے گیا۔ تو دوستو ہم متقی بنے، ہمارا تقوی سے انشاءاللہ ہمیں تو فائدہ ہوگا، ہمارے پڑوسیوں کو، ہماری صحبت یافتہ لوگوں کو بھی نفع ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کوئی نامرد ہو، کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہ ہو اور وہ کہے میں بدنگاہی نہیں کرتا، میں کسی کی بہو بیٹی کو نہیں دیکھتا، یہ کمال تھوڑی، یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی فقیر ہو جس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہ ہو اور وہ یوں کہے کہ میں کبھی فضول خرچی نہیں کرتا۔ بھائی تیرے پاس خرچ کرنے کو ہے ہی کیا کہ تو فضول خرچی کرے گا؟ تیرے پاس تو فضول خرچی تو کیا جائز ضرورتوں میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو فضول خرچی کیا کرے گا؟ اسی طرح کوئی نامرد ہو جس کے اندر صلاحیت نہ ہو گناہ کرنے کی، وہ کہے کہ میں بدنگاہی نہیں کرتا، تو تیرے پاس بدنگاہی کرنے کے لیے ہے کیا چیز؟ کمال تو یہ ہے بھرپور جوانی موجود، دل کے اندر جذبے موجود، دماغ کے اندر پلاننگ موجود، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرے پیارے رب میں آپ کے سامنے کھڑا ہونے سے قیامت کے دن ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اللہ میں قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں، اس لیے بھی یہ گناہ کرنا نہیں چاہتا۔ اس جذبے کے ساتھ جو گناہ سے بچتا ہے یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ۔ ہم تقوی والے بنیں، اور تقویٰ بہت ساری چیزوں میں لاگو ہوتا ہے، یہ اعمال میں بھی لاگو ہوتا ہے، یہ کھانے پینے میں بھی لاگو ہوتا ہے، اوڑھنے بچھانے میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر یہ کہتا ہوگا یا رب یا رب، اور جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کیا اس کو پتا ہے اس کا کوئی رب ہے؟ فرشتے کہتے ہیں پیارے اللہ یہ جانتا ہے، یہ مانتا ہے، یہ نبی کی بات اس تک پہنچی ہے کہ اس کے پیدا کرنے والا کوئی رب ہے، یہ جانتا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ جب یہ مجھے یا رب کہہ کے پکار رہا ہے تم گواہ رہو، میں نے اس کی باتوں کو مان لیا، میں نے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یا رب کا لفظ جو ہے نا بہت پیارا لگتا ہے اللہ کو اپنے بندوں کی زبان سے۔ تو اتنا پیارا لفظ اور اتنی پیاری جگہ کہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے چمٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور اتنا پیارا مقام کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں یا رب یا رب۔ اللہ فرماتے ہیں انا یستجاب الدعاء، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا یستجاب الدعاء، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جبکہ طعام و حرام، شراب و حرام، لباس و حرام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا لباس حرام کے مال سے کما کر اس نے جو ہے پہنا ہوا ہے، اور یہ تین چیزیں حرام،
پینا بھی حرام، کھانا بھی حرام اور لباس بھی حرام. بتائیے اتنے پیارے الفاظ کہہ کے اللہ کو پکار رہے ہیں، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ معلوم ہوا اگر تقوی کے ساتھ کھاتا اور پیتا، تقوی کے ساتھ پہنتا جی، تو اللہ تعالیٰ اتنے مبارک جگہ بلا کہ اس کو محروم نہ فرما دے. تو تقوی دوستو، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں. یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. جب اس سینے کے اندر، دل کے اندر تقوی ہوگا جی، پھر اللہ کی حفاظت میں ہوگا، فرشتوں کے پہروں میں ہوگا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی. کوئی دنیا کی طاقت اس کو برباد کرنا چاہے، تباہ کرنا چاہے، کوئی مجال نہیں کہ اس کو تباہ کر سکے. اتنی بات سمجھ میں آ رہی دوستو؟ تو میں نے یہ جو موضوع آپ کے سامنے شروع کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی والی زندگی اختیار کریں، تقوی والی زندگی گزاریں. جن بچوں کے نکاح ہیں آج ان کا آدھا ایمان مکمل ہو رہا ہے، ایمان مکمل ہو رہا ہے. ان بچوں کے لیے تو تقوی بہت آسان ہے، اس لیے کہ تقوی کا ایک بہت بڑا فرض یہ ہے کہ بندہ جنسی گناہوں سے بچے، کسی کی بہو بیٹی کو میلی نگاہ سے نہ دیکھے، بد نگاہی نہ کرے، انٹرنیٹ میں بدماشیاں نہ کرے، انٹرنیٹ میں بری تصویریں نہ دیکھیں، دنیا بھر کے کھیل تماشے نہ دیکھیں. اس لیے کہ جو کچھ دیکھ رہا ہے حلال طریقے سے اللہ پاک نے وہ چیز تو اس کو عطا فرما دی ہے، وہ چیز تو عطا فرما دی. لہذا نکاح کرنے والے بچوں کے لیے تو تقوی اختیار کرنا انتہائی آسان ہے. اور پہلی رات، پہلے دن اس بات کو طے کر لیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. کوشش کریں جلدی سوئیں، کوشش کریں جلدی اٹھیں، تہجد پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اور اٹھنے کے بعد پاکی صفائی اختیار کرنے کے بعد 2 رکعت شکرانے کی پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ سے کہ پیارے اللہ آپ نے مجھے حلال کی لذت عطا فرمائی اور حرام کی لذت سے محفوظ فرمایا، اللہ میری نسلوں کو محفوظ فرمائی. نیز جو منکوحہ، جو لڑکی نکاح میں آئی ہے، اس کو اپنی خواہش پوری کرنے کی مشین نہ سمجھے. وہ بہت حیثیتوں کے ساتھ آئی ہے، وہ کسی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کسی ماں کے دل کا سکون ہے، وہ کسی بھائی بہنوں کی عزت آبرو ہے، وہ پیارے ماں باپ کا دل کا ٹکڑا ہے. اتنی ساری حیثیتوں کو، اتنی ساری حیثیتوں کی مالک ہونے کے باوجود آپ کے گھر میں وہ بیڈ پر سونے کے لیے نہیں آئی. ایسا نہیں تھا کہ گھر پہ زمین پہ سوتی تھی اور آپ کے یہاں اس کو بیڈ مل گیا. آپ کے گھر وہ طرح طرح کے لقمے تلاش کرنے نہیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ بھوکی تھی اور آپ کے گھر میں ٹکڑے ڈھونڈنے کے لیے آ گئے، بلکہ اس کے گھر میں آپ سے کہیں زیادہ اچھا کھایا جاتا تھا. پھر آئی کیوں ہیں؟ آئی اس لیے ہے کہ اب جوان ہو چکی، بالغ ہو چکی، ماں باپ کے کندھوں پہ اس کا فریضہ تھا کہ اس کے ہاتھ پیلے کیا جائیں، اس کو کسی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا جائے. نکاح جائز، نکاح کے ذریعے سے جائز طریقے سے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے وہ یہاں آئی. لہذا اس کو رسپیکٹ دیں، اس کا ادب اور احترام کریں، اس کو گالی گلوچ نہ کریں، مار کٹائی نہ کریں، اس کی انسلٹ نہ کریں، اس کی توہین نہ کریں، بلکہ وہ آپ کے آنے والی نسلوں کی ماں ہے، آپ کے سلسلے نسب کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، آپ کے گھر کو 4 چاند عزت کے 4 لگانے کا ایک ذریعہ ہے. آپ کی نیک نسل انسانی اس کے رحم سے پیدا ہونے والی ہے. لہذا وہ اتنا زبردست حیثیت کی مالک ہونے کے باوجود جب آپ کے گھر پر ہیں تو پھر آپ کا بھی کچھ فریضہ بنتا ہے کہ اس پر رسپیکٹ کیا جائے، اس کو عزت اور احترام سے رکھا جائے. اور پھر نہ جانے اس کی کیا کیا حیثیتیں ہیں. وہ آپ کی بھنگن ہے، وہ آپ کی کئی مرتبہ ایسی خدمت کرے گی جو بھنگی کرتے ہیں. وہ آپ کی دھوبن ہے، وہ آپ کے کپڑے دھوئے گی، آپ کے بچوں کے کپڑے دھوئے گی. وہ آپ کی بھٹیارن ہے، وہ آپ کا کھانا پکائے گی. وہ آپ کی سویپر ہے، وہ گھر کو صاف ستھرا کر کے رکھے گی. تو کتنی ساری حیثیتوں کی وہ مالک ہے. اور پھر ہم اس کا ایک لفظ نہیں سن سکتے. اگر وہ کوئی غصے میں کچھ بات کر لے، کئی مرتبہ اس کے مزاج کے خلاف ہو اور وہ غصے میں آ جائے، وہ بھی تو بشر ہے، تو کیا ہم اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے کہ ہم اس کو خندہ پیشانی سے انگیز کر جائیں، برداشت کر جائیں، اور اس کو پیار دے کر کہیں کہ پیاری تم غصے ہو گئی ہو، پلیز مجھے معاف کر دو. ہم پھر مرد کس کام کے؟ کیوں اپنے آپ کو مرد کہتے پھر رہے ہو؟ نامردی کی کوئی لیبل لگا کے گھومو گھر میں گلے کے اندر لٹکا کر.
مرد کی مردانگی یہ ہے کہ عورت کی طرف سے اگر کوئی بات ایسی ناگوار پیش آئے تو اس کو انگیز کر جائے، برداشت کر جائے، کمزور ہے، اس سے غصہ برداشت نہیں ہوتا، اس لیے غصے میں ایسی بات کہہ دی ہے۔ میرے بھائیوں، حوصلوں کے ساتھ زندگی گزاریں، حوصلوں کے ساتھ زندگی گزاریں، گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے، بہن بہن ہے، بیٹی بیٹی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت اتاریں۔ ماں کی عظمت اور محبت کو کے سامنے اتنا بھی نہ گر جائے کہ بیوی کو پیروں کی جوتی سمجھے، اور بیوی کی محبت میں اتنا بھی فریفتہ نہ ہو جائے کہ ماں باپ کو نظر انداز کر دے۔ ماں باپ کا درجہ ان کی جگہ، بیوی کا درجہ ان کی جگہ۔ کئی مرتبہ نوجوان بچے ماں باپ کی محبت میں آ کر بیوی پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بیوی کو گالی گلوچ کرتے ہیں، کئی مرتبہ بیوی کی باتوں میں آ کر ماں باپ کو گالی نکالتے ہیں۔ دونوں چیزیں جرم عظیم ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ نیز بیوی ہے، جب تک وہ ان میرڈ تھی اس کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا، ساس کا رسپیکٹ کیسا ہوتا ہے، خسر کا رسپیکٹ کیسا ہوتا ہے، دیور جیٹھ کے ساتھ میں کس طرح کا بیہو ہوتا ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ زندگی کیسے گزاری تھے۔ اس کے اندر کچھ نادانی ہے، کھیلتی کودتی ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ اب آپ کی والدہ کو بھی چاہیے کہ اس کو بیٹی کی درجہ دیتے ہوئے اس کو سمجھائیں، بیٹی دیکھو کل تک تم ان میرڈ تھی، نادان تھی، اب تم ذمہ دار بنی ہو، تم اس گھر کی بہو بنی ہو۔ ہر وقت زور زور سے قہقہے لگانا، زور سے بولنا، محلے پڑوس والوں کو پتہ چلے تو وہ لوگ تمہیں بدنام کرتے پھریں گے کہ ان کے گھر میں تو ایسی بہو آئی ہے اس نے گھر کا ٹھیٹر بنا دیا۔ اس لیے آواز پست رکھیں۔ اور بیٹی دیکھو ہمارے گھر میں بگھار اس طرح سے لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ تم نے فلاں دن فلاں چیز بنائی تھی بیٹا، اس کو لائک نہیں کیا گیا، اس لیے کہ آپ کے یہاں وہ چلتا ہوگا، ہمارے گھر میں بچے اس طرح کا کھاتے ہیں لہٰذا اس میں بگھار اس طرح سے لگاتے ہیں۔ اور بیٹی روٹی ہمارے یہاں اس طرح کی چلتی ہیں، آپ کے یہاں کچھ نرم چلتی ہوں گی، ہمارے یہاں تھوڑی سی کرری اور کڑک چلتی ہیں، تو بیٹا تھوڑا اچھی طرح سے روٹی سیک لیا کرو۔ اب بیٹی بیٹی کہہ کر آپ اس کو اپنے ماحول میں ڈھالیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بہو کو جو ہے قدموں میں بٹھا کے رکھیں۔ ہمارے محلے میں ایک بچی ہمارے گھر میں ملنے آئی، اس کی شادی ہو چکی تھی، پھر وہ ٹوٹ بھی گیا، اللہ حفاظت کرے۔ تو ہماری اہلیہ اس بچے نے کہا کہ سانس کیا تھی، سانس بھی نہیں لینے دیتی تھی، سانس ایسی تھی کہ سانس بھی نہیں لینے دیتی تھی، اور اگر وہ اسٹول پر یا کرسی پہ بیٹھے، ہے کچھ عقل ہے کہ نہیں، نیچے بیٹھ، میں تیری سانس ہوں۔ وہ سانس تھی یا پیر پگاڑو تھی، وہ پیر و مرشد تھی یا سانس تھی، کیا تھا وہ کہ جو اتنا ادب اور احترام کرواتی تھی؟ شریعت نے یہ بھی نہیں سکھایا۔ یہ تو پھر بہت بڑا تفاوت ہو جائے گا، بہت بڑا اونچ نیچ ہو جائے گا۔ کیا شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ سانس اگر اوپر بیٹھی ہو تو ہم نیچے بیٹھے، فرش پہ بیٹھے، وہ کرسے بیٹھے تو ہمیشہ اس کے جوتوں میں بیٹھے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی غلامی سے نکال کر ہمیں اپنی غلامی سکھائی ہے، اور انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ پاک نے ہمیں شریعت کی روشن تعلیمات دی ہیں۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ ہر مہینے اپنی بیوی کو کچھ دے کر بھول جایا کرے، 1500 روپے دے کر، اس لیے کہ اس کی بھی کچھ تمنا ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں پرسنل کچھ خرچ کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایک ایک روپیے میں میرا اور میری بیوی کا محتاج نہ بنے، اس کو چاہیے کہ وہ خود کفیل بنائیں اس کو۔ نیز رات کے وقت میں آج کل ان فونوں نے بڑا تباہ کیا ہے، دل بہلانے والی بیوی موجود پہلو کے اندر، پھر بھی وہ اپنے فون میں لگی ہوئی ہے، یہ اپنے فون میں لگا ہے، وہ کوئی شوہر ڈھونڈ رہی ہے اور یہ کوئی بیوی جیسا ڈھونڈ رہا ہے، اور دونوں گناہ کر رہے ہیں۔ بارک اللہ۔ مجھ سے پوچھو دوستو، امت میں کیسے کیسے پرابلم سولو کرنے پڑ رہے ہیں اور کیسے کیسے حالات سننے کو ملتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے حضرت ہم نے اپنے شوہر کے لیے گھر چھوڑا، پیار محبت چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، یہ شوہر دن میں جاب پر اور کام پر اور شاپ پر رہتے ہیں اور رات کو ہمارے پاس رہتے ہیں، تو اب ان کا حق بنتا ہے کہ میں محبت دے، توجہ دے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب تک سوتے نہیں وہاں تک فون دیکھتے رہتے ہیں، فون کئی مرتبہ ان کے منہ پہ گرتا ہے، تو پھر ہم کیوں آئے ان کے یہاں؟ ہمارے کوئی مسئلہ بتائیں۔ اللہ اکبر کرے۔ اس لیے دوستو گھروں کے اندر جو نفرتیں ہیں کئی مرتبہ اس فون کی وجہ سے ہو،
پہلے زمانے کی عورتیں دن بھر اپنے شوہر کو ابسینٹ دیکھتی تھی کہ گھر میں نہیں ہے، وہ کاروبار پہ گئے ہیں، لیکن رات بھر اپنے قریب پاتی تھی کہ رات کو ہمارا حق ادا کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں۔ اب عورتوں کا شکوہ یہ ہے وہ دن میں بھی ہمارے نہیں اور رات کو بھی ہمارے نہیں، دن میں جاب اور شاپ پہ ہوتے ہیں اور رات میں انٹرنیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے جب اپنے بیڈ روم میں تنہائی میں جائیں اس فون کا گلا دبا دیں، اس کا ڈیٹا اڑا دیں، آف کر دیں۔ ایمرجنسی کے لیے فون چالو رہنے دیں لیکن ڈیٹا آف کر دیں۔ ڈیٹا آف کرنے کے بعد فون آف نہیں ہوتا، فون تو چالو رہتا ہے، ایمرجنسی کال ریسیو کر سکتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کی جو فیسلٹیز ہے وہ بند ہو جاتی۔ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ نمازوں کا اہتمام کریں، فجر کی نماز کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ یہ چند باتیں گزارشات آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے تقوی کی بھیک مانگتے ہیں، محبت کی بھیک مانگتے ہیں، معرفت کی بھیک مانگتے ہیں، ولایت کی بھیک مانگتے ہیں، رزق حلال کی بھیک مانگتے ہیں۔ پیارے اللہ دے دیجئے۔ رب کریم، آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ جی ہماری جھولی کو بھر دیجئے، ہمارے دامن مراد کو بھر دیجئے۔ جن 3 پھول جیسے بچوں کے نکاح اس محفل میں وجود میں آئے، یا اللہ ان کے دامن کو پاک فرما، یا اللہ ان کے دامن کو صاف فرما، ان کی نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو پاک فرما، جذبات کو پاک فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس نکاح کو 2 خاندانوں کے جوڑ اور ملنے کا، عافیت کے ساتھ ملنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ نفرتوں کو دور فرما، محبتوں کو عام فرما۔ میرے پیارے اللہ، جن بچیوں کا نکاح اس محفل میں ہوا، یا اللہ ان کو آپس میں باہمی محبت عطا فرما، اس دیواج زندگی کی حقیقی لذت عطا فرما۔ یا اللہ حرام سے حفاظت فرما، حلال نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس نکاح کو نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا، نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا۔ میرے پیارے اللہ، دونوں خاندانوں کو محبتوں کے ساتھ ملنے جلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے باپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن مناسب رشتے نہیں مل رہے۔ یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ مناسب جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ جن کے مل گئے ہیں ان کو سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ اور پیارے اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا ہو۔ اس کا الٹا مطلب یہ نکلتا ہے سب سے بیکار نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ کیا گیا ہو۔ اور دیکھنے میں یہی آ رہا ہے جنہوں نے اپنی ساری عزتوں کو داؤ پہ لگایا اور ساری دولت کے داؤ پہ لگایا، بہت جلدی ان کے باجے بج گئے، بہت جلدی ان کے دلوں کے اندر توڑ اور نفرت پیدا ہو گئی اور بہت سی بچیاں اپنے گھروں پہ طلاق لے کر آ گئی۔ یا اللہ حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق عظمتوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں جتنے جوان بچے عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کو نیک سارے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے ہیں سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما، جن کے نکاح ہو چکے لیکن میاں بیوی میں سچی محبت قائم نہ ہو سکی، یا اللہ سچی الفت و محبت پیدا فرما۔ اور یا اللہ جن کی نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا گود اولاد سے خالی ہے، یا اللہ ان کو بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل میں جو لوگ بے گھر بے در بے سہارا بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کو سکون و سہارا عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق کے مقال عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت سارے لوگ وہ تھے جو بیت کے کلمات پڑھنے کے لیے آئے تھے، ان سے ہدایت ہے کہ وہ معمولات شروع کریں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھا کریں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں اور انٹرنیٹ کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔
نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس تقوی کی طرف جو ہے پہلا قدم اٹھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے کی زندگی بھی آسان فرمائیں۔